ایک انسان جو 3 دن تک قبر میں مردہ پڑا رہا، پھر اچانک آنکھیں کھول کر زندہ واپس آ گیا۔ لوگوں نے اسے چھوا، گلے لگایا، اس کے زندہ ہونے کی خوشیاں بھی منائیں، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ قبر سے اکیلا واپس نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی واپس آیا تھا۔ ایسی چیز جسے دیکھنے کے بعد لوگ زندہ تو رہتے تھے، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔ اور جب اس آدمی نے روم کے سب سے طاقتور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو بادشاہ نے پہلی بار موت سے نہیں، زندگی سے ڈرنا شروع کر دیا۔ آخر اس قبر کے اندر 3 دن تک اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دوستو، آج کی کہانی ایک پرانی روایت اور مختلف اویلیبل ریفرنسز سے انسپائرڈ ہے۔ اسٹوری کو ہم نے اپنے نیریشن اسٹائل میں اڈاپٹ کیا ہے اور کچھ نام اور جگہوں کو اسٹوری ٹیلنگ کے لیے بدل دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، خواب عشر میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آج کی کہانی میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو 3 دن تک مرا ہوا تھا اور پھر زندہ واپس آ گیا۔ لیکن کیا ہر وہ شخص جو موت سے واپس آئے واقعی زندہ ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ڈینیل کی۔ جب ڈینیل قبر سے باہر نکلا تو اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 3 دن اور 3 رات موت کے قبضے میں رہنے والا یہ آدمی اپنے ساتھ کیا چیز واپس لے کر آیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر لوٹا تو شروع میں کسی نے اس کے اندر ہونے والی عجیب تبدیلیوں پر توجہ نہیں دی۔ سب اتنا خوش تھے کہ ڈینیل زندہ واپس آ گیا کہ انہیں اس کے چہرے پر نظر آنے والی خوفناک نشانیاں بھی معمولی لگ رہی تھیں۔ اس کے گھر والے بار بار اس کے پاس آتے، اسے چھوتے، اس کے لیے کھانا اور پانی لاتے اور اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ انہوں نے ڈینیل کو نئے کپڑے پہنائے، چمکتے ہوئے رنگوں والے، ایسے جیسے وہ کسی شادی میں نہیں بلکہ اپنی ہی زندگی کی دوبارہ شروعات کا جشن منانے جا رہا ہو۔ جب ڈینیل ان کپڑوں میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے درمیان دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے کھانا کھایا، پانی پیا، تو آس پاس بیٹھے لوگ خوشی سے رو پڑے۔ پھر شہر کے لوگوں کو بلایا گیا۔ ہر کوئی اس آدمی کو دیکھنا چاہتا تھا جو 3 دن پہلے مر چکا تھا۔ دور دور کے علاقوں سے لوگ آئے، کچھ لوگ صرف اسے دیکھنے آئے تھے، کچھ اسے معجزہ سمجھ کر دیکھ رہے تھے اور کچھ صرف اپنی آنکھوں سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ مردہ آدمی واقعی زندہ ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ ڈینیل کا گھر لوگوں سے بھر گیا، لیکن کسی نے ایک بات نوٹس نہیں کی۔ ڈینیل کا چہرہ اب انسانی چہرہ نہیں لگتا تھا۔ اس کے سر پر، آنکھوں کے نیچے اور گالوں کے اندر گہری سیاہی اور نیلا پن تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں بھی نیلی پڑ چکی تھیں اور ناخن جو قبر کے اندر 3 دن میں غیر معمولی طور پر بڑھ گئے تھے، ان کے گرد نیلا پن جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی جلد بھی کچھ جگہوں سے پھٹ چکی تھی۔ ان دراروں میں سرخ رنگ نظر آتا تھا، جیسے کسی نے ہونٹوں پر بہت باریک خون کی لکیر بنا دی ہو، اور اس کا جسم قبر کے اندر پھول کر جس حد تک بھاری ہو گیا تھا، اس کا اثر اب بھی باقی تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ موٹا اور بھاری نظر آتا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوتی تھی، قبر کی بدبو، لیکن کچھ ہی وقت بعد وہ بدبو کم ہو گئی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کا نیلا پن بھی ہلکا پڑنے لگا، ہونٹوں کی دراریں بھی بند ہونے لگیں، لیکن وہ کبھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر بھی جو لوگ اسے قبر میں دیکھ چکے تھے، ان کے لیے ڈینیل اب بھی وہی آدمی تھا۔ اس لیے کسی نے اس کی شکل کو زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن صرف اس کی شکل نہیں بدلی تھی، اس کا مزاج بھی بدل چکا تھا۔ موت سے پہلے ڈینیل ایک خوش مزاج آدمی تھا، ہمیشہ ہنسنا، مذاق کرنا، لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب اس کی عادت تھی۔ اسی وجہ سے اس کے عزیز اسے بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن اب ڈینیل بالکل خاموش رہتا، نہ وہ مذاق کرتا، نہ کسی اور کے مذاق پر ہنستا۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ صرف اتنا جواب دیتا جتنا ضروری ہوتا، اور اس کی آواز میں کوئی احساس نہیں تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ غصہ، جیسے اس کے اندر سے ہر وہ چیز نکل چکی ہو جو انسان کو انسان بناتی ہے۔
اس دن بھی ڈینیل اپنے گھر والوں اور مہمانوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر چمکدار کپڑے تھے، اس کے گرد لوگ خوشی منا رہے تھے، سنگیت بج رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، لیکن ڈینیل بالکل خاموش تھا۔ اس کی نیلی بھاری انگلیاں دسترخوان پر رکھی تھیں اور اس کی آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ پھر مہمانوں میں سے ایک شخص نے بنا سوچے سمجھے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس نے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈینیل، ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اچانک سب خاموش ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے سب کو پہلی بار یاد آیا ہو کہ ڈینیل 3 دن تک مرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ ڈینیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہمان نے دوبارہ پوچھا، کیا تم کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ پھر تھوڑا رک کر اس نے کہا، کیا وہاں اتنا خوفناک تھا؟ اور اس بار سوال پورا ہوتے ہی مہمان خود اپنے لفظوں سے ڈر گیا۔ ڈینیل پھر بھی خاموش رہا۔ اس نے صرف اپنی نظریں اٹھائیں اور پہلی بار اس رات اس نے سب کو دیکھا، بس دیکھا، نہ کچھ کہا، نہ کوئی حرکت کی، صرف دیکھتا رہا۔ اور اس ایک نظر کے بعد مہمانوں کو اس کے چہرے کا وہ نیلا پن نظر آیا جو پہلے کسی نے محسوس تک نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سمجھ سے باہر تھا، جیسے وہ انہیں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ان کے پار دیکھ رہا تھا۔ سنگیت بجانے والے بھی دھیرے دھیرے رک گئے۔ پائپ کی آواز ختم ہوئی اور ڈب بھی رک گئی۔ ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ پورا گھر بالکل چپ سا ہو گیا۔ پھر ڈینیل نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ مہمان نے دوبارہ پوچھا، تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن ڈینیل کی خاموشی جواب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس دن کے بعد شہر میں ایک عجیب بات سی پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، ڈینیل کی آنکھوں میں کچھ عجیب ہے۔ کچھ لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل سے گئے۔ کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر روتے رہے، کچھ اپنے بال نوچنے لگے، کچھ مدد کے لیے چیختے رہے اور کچھ بالکل خاموشی سے اندر سے مرنے لگے۔ وہ زندہ تو تھے، سالوں تک لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی زندگی کا ہر رنگ ختم ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی درخت پانی کے بغیر خاموشی سے سوکھ رہا ہو۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ڈینیل کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بس دیکھتا تھا اور اس کی نظر کے اندر لوگوں کو کچھ ایسا نظر آتا تھا جو وہ کبھی بلا نہیں پاتے تھے، لیکن ڈینیل خود کبھی کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ اس نے قبر کے اندر کیا دیکھا تھا۔ ڈینیل کے اپنے گھر میں بھی اب کوئی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، سارا اور مارتھا۔ مارتھا سب سے پہلے اس سے دور ہوئی۔ سارا نے کچھ وقت تک اس کا ساتھ دیا۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے پاس بیٹھتی اور اکثر چپکے روتی۔ لیکن پھر ایک رات باہر ڈیزرٹ کی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں چیخ رہی تھیں۔ گھر کی چھت پر ہوا ایسے گزر رہی تھی جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ سارا نے دیکھا ڈینیل اپنے کمرے میں بالکل چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نظر سارا پر نہیں، کسی اور دنیا پر ہو۔ اس رات سارا نے فیصلہ کر لیا، وہ چلی جائے گی۔ اس نے بنا آواز کیے اپنا سامان اٹھایا، دروازے تک گئی، پھر ایک پل کے لیے رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ڈینیل کو دیکھا۔ ڈینیل ہلا تک نہیں۔ سارا نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ہوا کے ایک تیز جھونکے سے دروازہ دیوار سے جا کے ٹکرا گیا۔ ڈینیل نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ سارا چلی گئی اور اس رات ڈینیل اکیلا رہ گیا۔ اب لوگ اس سے ایسے دور رہنے لگے جیسے وہ کوئی مرض ہو۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دینی چاہیے تاکہ لوگ دور سے ہی سمجھ جائیں کہ ڈینیل آ رہا ہے، لیکن ایک آدمی نے سن کر کہا، اگر رات کے وقت اس گھنٹی کی آواز تمہارے گھر کے نیچے سے آئے تو؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر کسی نے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ ڈینیل اپنا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اگر پڑوسی کھانا نہ بھیجتے تو شاید وہ بھوک سے مر جاتا، لیکن لوگ خود اس کے گھر نہیں جاتے تھے۔ کھانے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بچے ڈینیل سے نہیں ڈرتے تھے، وہ بس کھانا رکھتے اور چلے جاتے۔ ڈینیل بھی انہیں نہیں بلاتا تھا، نہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، نہ ان سے مسکرا کر بات کرتا۔ اس کا گھر دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا۔ اس کے کپڑے پرانے ہو گئے،
جو چمکدار لباس اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے پہنایا گیا تھا وہ اب پھٹ چکا تھا۔ رنگ اڑ گئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، اور ڈینیل جیسے اسے اس سب کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ دن کے وقت جب سورج آنکھ کی طرح چمکتا اور زمین اتنی گرم ہو جاتی کہ بچھو بھی پتھروں کے نیچے چھپ جاتے، ڈینیل اکثر کھلی دھوپ میں بیٹھا رہتا، بالکل بے حرکت۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھ لیا، ڈینیل تمہیں یوں دھوپ میں بیٹھنا پسند ہے؟ ڈینیل نے صرف اتنا کہا، ہاں، بس ایک لفظ، ہاں۔ لوگوں نے سوچا شاید 30 دن قبر کی ٹھنڈک ابھی تک اس کے اندر زندہ تھی، شاید موت کا اندھیرا اس کے اندر اتنا گہرا تھا کہ دنیا کی کوئی روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور جب شام ہوتی، سورج دھیرے دھیرے بلو سی کے پار ڈھلنے لگتا تو ڈینیل اٹھتا اور سیدھا سورج کی طرف چل پڑتا، ہمیشہ سیدھا سورج کی طرف۔ دور سے دیکھنے والوں کو صرف ایک چیز نظر آتی، لال آسمان کے سامنے ایک بھاری جسم والے آدمی کا سیاہ سایہ جو دھیرے دھیرے ریگستان میں دور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن رات ہوتے ہی ڈیزرٹ کی خاموشی اور اندھیرا انہیں واپس لے آتا۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چلا ڈینیل رات کو ڈیزرٹ میں کیا کرتا تھا، لیکن جو لوگ اس کا سایہ دیکھ لیتے ان کے ذہن پر وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا۔ ڈینیل کے ڈیزرٹ میں چلے جانے کے بعد شہر میں اس کے بارے میں اب اور بھی زیادہ پھیلنے لگیں۔ لوگ اب اس آدمی کو صرف ایک ایسا شخص نہیں سمجھتے تھے جو موت سے واپس آیا تھا، اب لوگوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ ڈینیل اپنے ساتھ قبر سے کچھ ایسا واپس لایا ہے، کچھ ایسا جو اس کے اندر رہ گیا تھا۔ اور سب سے عجیب بات، ڈینیل نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے قبر کے اندر کیا دیکھا تھا، لیکن اس کی خاموشی لوگوں کے لیے خود ایک جواب بن چکی تھی۔ ڈینیل کے گھر کے آس پاس اب لوگ کم ہی آتے تھے۔ جو لوگ پہلے اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے اب اس کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو ڈینیل دور سے نظر آ جاتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اور اگر کسی کی نظر غلطی سے ڈینیل کی نظر سے جا ملتی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا، کیونکہ شہر میں اب ایک بات مشہور ہو چکی تھی، ڈینیل کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات ایک وارننگ سی بن گئی۔ ایک دن شہر کا ایک لڑکا ڈینیل کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے پاس رک گیا۔ وہ دوسروں کی طرح ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، تم لوگ بے وجہ اس آدمی سے ڈرتے ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے۔ اس کے دوست اسے روکنے لگے، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ ڈینیل کے قریب گیا۔ ڈینیل اس وقت زمین پر بیٹھا تھا، بالکل خاموش۔ لڑکے نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم ڈینیل ہو؟ ڈینیل نے سر اٹھایا اور اس کی نظر سیدھی اس لڑکے کی آنکھوں سے جا ملی۔ بس ایک لمحہ لڑکے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیر جیسے زمین پہ جم گئے ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کے دوست گھبرا گئے۔ کیا ہوا؟ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف ڈینیل کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں کہا، یہاں کچھ بھی اصل نہیں۔ اس کے دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکے نے اپنا سر پکڑ لیا، ہم سب ختم ہو چکے ہیں۔ اور پھر وہ چیخنے لگا۔ اس دن کے بعد لوگوں کا ڈر اور گہرا ہو گیا۔ اب ڈینیل کی کہانی صرف ایک عجیب واقعہ نہیں رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے ڈینیل کی نظر انسان کے اندر کچھ دکھا دیتی ہے، لیکن کیا دکھا دیتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو لوگ ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھتے ان میں سے کچھ روتے، کچھ بے چین ہو جاتے، کچھ دنوں تک کسی سے بات نہیں کرتے، اور کچھ بالکل بدل جایا کرتے تھے جیسے انہوں نے دنیا کو پہلی بار دیکھا ہو۔ لیکن ایک بات سب کو پریشان کرتی تھی، ڈینیل ہر شام ڈیزرٹ کی طرف کیوں چلا جاتا تھا؟ سورج ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے گھر سے نکلتا، سیدھا اسی طرف جہاں سے سمندر کے پاس سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہو۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کو ساتھ نہیں لیتا، بس چلتا رہتا تھا۔ اور جب سورج بالکل نیچے آ جاتا ڈینیل رک کر اسے دیکھتا، پھر اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اور دور چلا جاتا۔ ایک رات شہر کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈینیل کا پیچھا کریں گے۔ ان کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ ڈینیل رات کو ڈیزرٹ میں کیا کرتا ہے۔ 4 آدمی اس کے پیچھے نکلے۔
ڈینیل کو شاید ان کے ہونے کا احساس بھی تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ چلتا رہا اور چاروں اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد ڈینیل اچانک رک گیا۔ چاروں آدمی بھی رک گئے۔ ڈینیل نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریگستان اور ہوا اور دور تک پھیلا ہوا اندھیرا۔ پھر ڈینیل نے اپنا سر نیچے کیا اور واپس چلنے لگا۔ اس 4 آدمیوں میں سے ایک نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا۔ پھر تیسرے آدمی نے کہا، چلو واپس۔ لیکن چوتھا آدمی ڈینیل کو دیکھتا رہا اور اچانک وہ بولا، رکو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ باقی تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اس نے ڈیزرٹ کی طرف انگلی اٹھائی۔ وہاں۔ تینوں نے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ پھر اس آدمی نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور چیخ کر کہا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ تینوں آدمی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور اس رات کسی نے ڈینیل کا پیچھا دوبارہ نہیں کیا۔ لیکن جو لوگ اس رات ڈینیل کے پیچھے گئے تھے انہوں نے ایک چیز ضرور دیکھی تھی۔ سورج ڈوبنے کے وقت ڈینیل کا سایہ زمین پر پڑا تھا، لیکن وہ سایہ ڈینیل کی حرکت کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ ڈینیل رکتا تو سایہ کچھ پل اور آگے بڑھتا، ڈینیل مڑتا تو سایہ سیدھا رہتا، اور ایک لمحے کے لیے انہیں ایسا لگا جیسے ڈینیل کے پیچھے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو، ایک لمبا بے حرکت سا سایہ۔ پھر ہوا تیز ہوئی، ریت اٹھی اور وہ منظر غائب ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اس سایہ کو دیکھ چکے تھے ان کے ذہن میں وہ تصویر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی، ڈینیل کا سایہ اور اس کے پیچھے ایک اور سایہ۔ اس واقعے کے بعد ڈینیل کا نام صرف اس شہر تک محدود نہیں رہا، دور کے علاقوں میں بھی لوگ اس کے بارے میں سننے لگے۔ کسی نے کہا وہ موت سے واپس آیا ہے، کسی نے کہا اس کی آنکھوں میں موت رہتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے قبر میں ایسی چیز دیکھی ہے جو زندہ انسان کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن جتنی افواہیں پھیلتی گئیں اتنی ہی لوگوں کی کیوریوسٹی بڑھتی گئی۔ کچھ لوگ ڈینیل کو دیکھنے آئے، کچھ صرف اس کی کہانی سننے، اور کچھ صرف یہ ثابت کرنے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک دن کچھ لڑکے ڈینیل کے گھر کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک ہنس کر بولا، لوگ اس آدمی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دوسرے نے کہا، کیونکہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ تیسرے نے مذاق کیا، اگر وہ واقعی اتنا خوفناک ہے تو مجھے دیکھنے دو۔ ڈینیل گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ لڑکے کی نظر ڈینیل کی آنکھوں سے ملی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ وہ کچھ سیکنڈز تک خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے دوست نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے بس گھر جانا ہے، ابھی۔ وہ واپس مڑ گیا اور راستے بھر ایک ہی بات کہتا رہا، دنیا خالی ہے، سب کچھ خالی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا، ڈینیل سے ملنا صرف اسے دیکھنا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں جو چیز تھی وہ دیکھنے والے کو اس کی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور کچھ لوگ اس سوچ سے کبھی باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ ڈینیل کی کہانی آخرکار بہت دور تک پہنچ چکی تھی، اور ایک دن یہ کہانی روم کے ایک مشہور مجسمہ ساز تک بھی پہنچی۔ اس آدمی کا نام تھا ایڈم۔ ایڈم نے زندگی بھر انسانی چہرے، جسم اور جذبات کو پتھر میں قید کیا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ اگر انسان کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے تو ایک آرٹسٹ اسے پتھر میں بھی دکھا سکتا ہے۔ لیکن ڈینیل کی کہانی نے اس کے اندر ایک عجیب سوال پیدا کر دیا، اگر ڈینیل نے موت کے بعد کچھ دیکھا ہے تو کیا اس چیز کو پتھر میں قید کیا جا سکتا ہے؟ ایڈم نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ دوست نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ ایڈم نے کہا، تو پھر میں دیکھوں گا۔ دوست نے اسے روکا، ایڈم، لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ ایڈم ہلکا سا مسکرایا، میں کسی افواہ سے نہیں ڈرتا۔ دوست نے کہا، یہ کوئی افواہ نہیں ہے۔ ایڈم نے پوچھا، پھر کیا ہے؟ دوست کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جو لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر واپس آئے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایڈم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہی ہوگا۔ اگلے دن ایڈم نے
روم سے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اسے اب ڈینیل کی کہانی میں صرف خوف نظر نہیں آ رہا تھا، اسے ایک ایسا راز نظر آ رہا تھا جو شاید انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں سمجھا تھا، اور ایڈم کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ کیوریوسٹی سمجھ رہا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بننے والی تھی، کیونکہ ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایڈم صرف ڈینیل کو نہیں دیکھے گا، وہ چیز دیکھے گا جو ڈینیل قبر سے اپنے ساتھ واپس لایا تھا۔ اگلے دن ایڈم نے روم سے روانگی کی تیاری مکمل کر لی۔ اس نے اپنے ساتھ صرف ضروری سامان لیا، کچھ کپڑے، تھوڑا کھانا، پانی اور اپنے کام کے کچھ اوزار۔ اس کے دوست اب بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایڈم کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ ڈینیل کو دیکھے بغیر واپس نہیں آنے والا تھا۔ سفر شروع ہوا، روم کی بلند عمارتیں پیچھے رہ گئیں، پھر شہر ختم ہوئے، راستے سنسان ہونے لگے اور دھیرے دھیرے زمین کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ جتنا ایڈم ڈینیل کے علاقے قریب ہوتا گیا، اتنی ہی اس کے بارے میں عجیب کہانیاں سننے کو ملتی گئیں۔ ایک مسافر نے کہا، اگر ڈینیل تمہیں دیکھے تو تمہارے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایڈم مسکرایا، اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ مسافر نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ نہیں، ایڈم نے پوچھا، پھر تمہیں کیسے پتا؟ مسافر نے دھیمی آواز میں کہا، میرے بھائی نے دیکھا تھا۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ مسافر نے بات جاری رکھی، وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرتا تھا، پھر ایک رات اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ ہم نے اسے صبح ڈیزرٹ کے کنارے پایا۔ ایڈم نے پوچھا، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ مسافر نے ایڈم کی طرف دیکھا، سورج کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ وہی بات تھی جو ڈینیل کے بارے میں بار بار سن رہا تھا۔ کچھ دن بعد ایڈم اس شہر میں پہنچ گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج آسمان کے کنارے پر دھیرے دھیرے نیچے جا رہا تھا۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے، بازار سنسان ہونے لگا تھا۔ ایڈم نے ایک دکاندار سے پوچھا، ڈینیل کہاں رہتا ہے؟ دکاندار کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ اس نے ایڈم کو غور سے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، تم ڈینیل سے ملنے آئے ہو؟ ایڈم نے کہا، ہاں۔ دکاندار نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اپنی انگلی سے شہر کے باہر اشارہ کر دیا، وہاں۔ لیکن اگر میری بات مانو، آج رات اس کے پاس مت جانا۔ ایڈم نے پوچھا، کیوں؟ دکاندار نے بولا، کیونکہ آج سورج جلدی ڈوب رہا ہے۔ ایڈم کو اس جواب کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ ایڈم شہر سے باہر نکلا، دور ریگستان پھیلا ہوا تھا، ہوا ریت کو زمین پر گھسیٹ رہی تھی، اور پھر ایڈم نے اسے دیکھا۔ دور ایک پتھر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بھاری جسم، گھنی داڑھی، پرانے کپڑے اور چہرہ ایسا جو دور سے بھی عام انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ایڈم رک گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ڈینیل۔ وہ آدمی ہل گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ ایڈم نے پہلی بار ڈینیل کو سامنے سے دیکھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایڈم کو عجیب بات یہ محسوس ہوئی کہ ڈینیل کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ نفرت، نہ پریشانی، صرف ایک گہری خاموشی۔ ایڈم آگے بڑھا، میرا نام ایڈم ہے۔ ڈینیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایڈم نے کہا، میں روم سے آیا ہوں۔ ڈینیل پھر بھی خاموش رہا۔ ایڈم ہلکا سا مسکرایا، میں تمہاری کہانی سن کر آیا ہوں۔ اس بار ڈینیل نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ ایڈم کچھ پل کے لیے رک گیا، پھر بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے قبر کے اندر کیا دیکھا تھا۔ ڈینیل کا چہرہ بالکل سخت ہو گیا۔ ہوا اچانک تیز چلنے لگی، ریت ان دونوں کے درمیان سے گزری۔ ڈینیل نے دھیرے سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور کہا، تم نہیں جاننا چاہتے؟ ایڈم نے جواب دیا، میں ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ ڈینیل نے کہا، پھر تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ ایڈم کا ایک پل کے لیے دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے پوچھا، کیا دیکھنا ہوگا؟ ڈینیل نے پہلی بار سیدھے ایڈم کی طرف دیکھا۔ جو میں نے دیکھا۔ سورج اب اور نیچے آ چکا تھا۔ ایڈم نے محسوس کیا جیسے آس پاس کی ہر آواز دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہو، نہ ہوا کی آواز، نہ پرندوں کی، نہ دور شہر کی، بس خاموشی۔ ڈینیل نے کہا، اگر تم نے میری آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحہ رک کر بولا، تو جو کچھ تم دیکھو گے اس کے بعد تم دنیا کو دوبارہ اسی طرح نہیں دیکھ سکو گے۔ ایڈم نے دھیرے سے کہا، مجھے منظور ہے۔ ڈینیل نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایڈم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا۔ ایڈم نے کیا دیکھا؟ پہلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایڈم کو صرف ڈینیل کا چہرہ نظر آ رہا تھا، پھر اچانک اس کے آس پاس کی دنیا غائب ہونے لگی۔ ریگستان، آسمان
زمین، سب کچھ۔ ایڈم کو لگا جیسے وہ کسی بہت گہرے اندھیرے میں گر رہا ہے، لیکن یہ اندھیرا خالی نہیں تھا، اس کے اندر ہزاروں منظر تیر رہے تھے۔ ایڈم نے ایک شہر دیکھا، شہر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، پھر ایک پل میں وہ شہر خاک بن گیا۔ اس نے ایک بچہ دیکھا، بچہ ہنس رہا تھا، اور اسی وقت ایڈم نے اسی بچے کا بوڑھا چہرہ دیکھا، پھر اس کی قبر، پھر قبر کے اندر صرف خالی پن۔ ایڈم نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، اس کے ہاتھ پتھر کے بن چکے تھے۔ ایڈم نے انہیں ہلانا چاہا لیکن وہ نہیں ہلے۔ پھر اس کے سامنے ایک بہت بڑا اندھیرا کھلا، ایسا اندھیرا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، اور اس اندھیرے کے بیچ ایڈم نے ایک چیز دیکھی، ایک دروازہ، پرانا، بہت بڑا اور بالکل اکیلا۔ ایڈم اس دروازے کو دیکھتا رہا، پھر دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اس کے پیچھے کوئی روشنی نہیں تھی، صرف اندھیرا، لیکن اس اندھیرے کے اندر کچھ ہل رہا تھا۔ ایڈم نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی لیکن ممکن نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، بہت دور سے، جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی ہو، واپس جاؤ۔ ایڈم کا جسم کانپ سا گیا۔ آواز دوبارہ آئی، واپس جاؤ۔ پھر اچانک وہ دروازہ ایڈم کی طرف کھینچنے لگا۔ ایڈم کو لگا جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس نے پوری طاقت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور پھر سب کچھ ٹوٹ گیا۔ ایڈم نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ریگستان میں زمین پر گھٹنوں کے بل تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈینیل اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ ڈینیل نے پوچھا، اب بھی جاننا چاہتے ہو؟ ایڈم نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے جواب دیا، ہاں۔ ڈینیل نے کہا، تم نے ابھی صرف ایک دروازہ دیکھا ہے۔ ایڈم کا چہرہ سفید پڑ گیا، صرف ایک؟ ڈینیل نے سر جھکا لیا، جو میں نے دیکھا تھا وہ دروازے کے پیچھے تھا۔ ایڈم کچھ کہہ نہیں سکا۔ ڈینیل نے ڈیزرٹ کی طرف دیکھا اور پھر بہت دھیمی آواز میں کہا، میں 3 دن قبر میں نہیں تھا۔ ایڈم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈینیل نے کہا، میں کہیں اور تھا۔ تو ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈینیل نے اپنی انگلی سے ڈیزرٹ کے دور ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جگہ اب بھی وہاں ہے؟ ایڈم نے پوچھا، کہاں؟ ڈینیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، کل رات میرے ساتھ چلو۔ ایڈم نے پوچھا، کہاں؟ ڈینیل نے پہلی بار مسکرایا اور کہا، جہاں سے میں واپس آیا تھا۔ ایڈم کی سانسیں رک سی گئیں۔ ڈینیل قبر سے صرف زندہ واپس نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے کچھ لے کر آیا تھا، اور اب ڈینیل ایڈم کو اسی جگہ لے جانے والا تھا۔ اگلی رات ایڈم ڈینیل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ڈینیل اسے شہر کے راستے سے نہیں، وہ سیدھا ریگستان کی طرف چل پڑا۔ ایڈم کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ رات بالکل صاف تھی، آسمان پر چاند تھا، لیکن اس کی روشنی ریگستان کی گہرائی کو روشن کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ہر طرف ریت، پتھر اور خاموشی۔ ڈینیل بنا کچھ کہے چلتا رہا۔ ایڈم نے کئی بار سوچا کہ اس سے سوال کرے، لیکن ہر بار اس کا دل اسے روک دیتا، کیونکہ ڈینیل جس انداز میں چل رہا تھا اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس راستے کو نہیں، کسی یاد کو فالو کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد ڈینیل اچانک رک گیا۔ ایڈم بھی رک گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہاں ایک پرانی سی پتھریلی جگہ تھی، ریت کے نیچے آدھی دبی ہوئی۔ ڈینیل دھیرے سے اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور کچھ لمحوں تک بالکل چپ رہا۔ ایڈم نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہی ہے؟ ڈینیل نے جواب نہیں دیا، بس زمین کو دیکھتا رہا۔ ایڈم ایک قدم آگے بڑھا، پھر اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں پرانے پتھروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا نشان تھا، جیسے یہاں کبھی کوئی قبر رہی ہو۔ ایڈم کا گلا سوکھ گیا۔ جہاں تمہیں دفن کیا گیا تھا؟ ڈینیل نے دھیرے سے کہا، ہاں۔ ایڈم نے آس پاس دیکھا، لیکن قبر تو ختم ہو چکی ہے۔ ڈینیل نے کہا،
قبر ختم ہوئی ہے۔ پھر اس نے زمین کی طرف دیکھا، لیکن جو چیز نیچے ہے وہ نہیں۔ ایڈم کا جسم خوفزدہ ہو گیا۔ ڈینیل نے اپنے ہاتھ سے ریت ہٹانی شروع کی۔ ایڈم بھی نیچے بیٹھ گیا۔ دونوں کچھ دیر تک ریت ہٹاتے رہے۔ پھر ایڈم کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ اس نے ریت ہٹائی۔ نیچے ایک پرانا پتھر تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایڈم نے انگلیوں سے ریت صاف کی اور دھیرے دھیرے الفاظ سامنے آئے۔ ایڈم نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ اچانک بدل سا گیا۔ ڈینیل نے اس کی طرف دیکھا تو ایڈم نے کہا، اس پر تمہارا نام نہیں ہے۔ ڈینیل چپ رہا۔ ایڈم نے دوبارہ پتھر کو دیکھا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہاں وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ ایڈم کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کس نے لکھا؟ ڈینیل نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا۔ ایڈم نے فوراً پوچھا، تمہیں نہیں پتا؟ ڈینیل نے سر ہلا دیا۔ جب میں واپس آیا تھا جہاں پتھر نہیں تھا۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، پھر اب کیسے آیا؟ ڈینیل نے زمین کی طرف دیکھا۔ یہ سوال تمہیں کل رات کا جواب دے گا، ایڈم نے کہا۔ کل رات؟ ڈینیل نے اس کی طرف دیکھا۔ آج نہیں، رات اور گہری ہوتی گئی۔ ڈینیل نے قبر کے پاس ایک پرانی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں بیٹھو۔ ایڈم بیٹھ گیا۔ ڈینیل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر ڈینیل نے کہا، جب میں قبر میں تھا پہلے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، نہ درد، نہ اندھیرا، نہ وقت، بس خاموشی۔ ایڈم چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر مجھے لگا جیسے میں کسی اور جگہ کھڑا ہوں۔ ایڈم نے پوچھا، کہاں؟ ڈینیل نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا۔ وہاں زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں، اور سب سے عجیب بات، وہاں میری قبر بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے وہ دروازہ دیکھا۔ ایڈم کی سانسیں ایک پل کے لیے رک سی گئیں۔ وہی دروازہ جو اس نے ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ڈینیل نے دھیرے سے کہا، میں اس دروازے کے پاس گیا، لیکن میں نے اسے کھولا نہیں۔ ایڈم نے پوچھا، کیوں؟ ڈینیل نے کہا، کیونکہ اندر سے میری آواز آ رہی تھی۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، تمہاری؟ ہاں، میں خود کو کہہ رہا تھا اندر مت آنا۔ ایڈم کچھ پل تک خاموش رہا، پھر پوچھا، لیکن تم اندر گئے؟ ڈینیل نے جواب دیا، نہیں۔ دروازہ خود کھل گیا۔ ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ ایڈم نے پیچھے دیکھا۔ ریگستان بالکل خالی تھا۔ ڈینیل کی آواز اب اور دھیمی ہو چکی تھی، اور پھر میں نے کسی کو دیکھا۔ ایڈم نے پوچھا، کس کو؟ ڈینیل نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے بس ایڈم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہا، مجھے۔ ایڈم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تمہیں؟ ڈینیل نے کہا، ہاں، میرا دوسرا روپ۔ ایڈم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ ڈینیل نے بتایا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بالکل میری طرح، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ ایڈم نے دھیرے سے پوچھا، اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے کہا، ایک لمبی خاموشی کے بعد، تم واپس نہیں جا سکتے۔ ایڈم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر تم واپس کیسے آئے؟ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس جگہ سے بھاگتا رہا۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بھاگا۔ پھر میں نے اپنے دل کی دھڑکن سنی، اور جب آنکھیں کھولیں میں قبر کے اندر تھا۔ ایڈم نے دھیرے سے کہا، لیکن تمہارے ساتھ وہ چیز بھی واپس آ گئی؟ ڈینیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر نظر آیا۔ ہاں۔ ایڈم نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ ڈینیل نے کچھ نہیں کہا۔ ایڈم نے دوبارہ پوچھا، ڈینیل کہاں ہے وہ؟ ڈینیل نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور ریگستان کے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ یہیں۔ ایڈم نے پوچھا، یہیں کہاں؟ ڈینیل نے جواب دیا، ہمارے آس پاس۔ اچانک ایڈم کو ریت پر ایک آواز سنائی دی، سر، جیسے کوئی ننگے پاؤں ریت پر چل رہا ہو۔ ایڈم نے فوراً پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایڈم کھڑا ہو گیا۔ ڈینیل بالکل بے حرکت بیٹھا رہا۔ ایڈم نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ ڈینیل نے کہا، ہاں۔ آواز اب اور قریب ہو رہی تھی۔ ایڈم نے اندھیرے میں دیکھا، پہلے کچھ نظر نہیں آیا، پھر دور ریت کے اوپر ایک سایہ ابھرنے لگا۔ ایڈم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سایہ کا جسم انسان جیسا تھا، لیکن اس کا سر نہیں تھا۔ ایڈم ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ڈینیل نے کہا، اسے مت دیکھنا۔ ایڈم نے فوراً پوچھا، کیوں؟ ڈینیل نے صرف اتنا کہا، کیونکہ اس بار وہ تمہاری آنکھوں میں نہیں،
تمہارے اندر دیکھے گا۔ سائے نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور ایڈم نے محسوس کیا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی پل ریگستان میں ایک آواز گونجی، ایڈم جم گیا، کیونکہ وہ آواز ڈینیل کی نہیں تھی، وہ آواز ایڈم کی اپنی تھی۔ اور اس وقت ایڈم کو پہلی بار سمجھ آیا کہ ڈینیل جس چیز کو قبر سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ کوئی کہانی نہیں تھی، وہ اب ایڈم کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن اگر وہ آواز ایڈم کی اپنی تھی تو سوال یہ تھا، ایڈم کی آواز میں اسے پکارنے والا تھا کون، اور وہ بے سر سایہ ایڈم کے اندر دیکھنا کیوں چاہتا تھا؟ اس کا جواب ملے گا آپ کو پارٹ 2 میں۔ تب تک کے لیے اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ خواب باشر کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا پارٹ آپ سے مس نہ ہو۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ میں ملوں گا آپ سے اس کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔